بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی تیرے ہی در، غم عاشقی تیرا شکریہ تو کہاں کہاں مجھے لے گئی، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ہم لوگ شہیدوں کی وراثت کے امی ہیں، صدموں کے کسی کوہ گراں سے نہیں ڈرتے، ہم گلشن ہستی کو سجاتے ہیں لہو سے، کبھی کسی پت جھڑ سے خزاں سے نہیں ڈرتے۔ ہم قافلے والے تو الجھتے ہیں ستم سے، چلتے ہیں تو اندیشہ جاں سے نہیں ڈرتے۔ ہم جسم پر ہر شق ستم جھیل چکے ہیں، زخموں کے کسی سیل رواں سے نہیں ڈرتے۔ توقیر صحابہ کے نواسنج ہیں ہم تو، توقیر صحابہ کے نواسنج ہیں ہم تو، اے کفر تیرے تیغ گراں سے نہیں ڈرتے۔ جوانوں اب تمہارے ہاتھ میں تقدیر عالم ہے، تم ہی ہوگے فروغ بزم امکاں ہم نہیں ہوں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ عزیزان من، سرفروش، سربکف، مجاہد، موحد ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آج امت ایک دفعہ پھر ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم قائد، عالم باعمل، شہزادِ اہل سنت، امیر محترم، ڈپٹی جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب آج داغ مفارقت دے گئے، اور اسلام آباد کی سرزمین میں وہ اپنے عظیم قیادت، عظیم رہنماؤں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے سرخی کے ساتھ اپنے جسم اور اپنے بدن کو مزین کر کے اپنے رب کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ مسلمان کبھی شہادت پہ ماتم نہیں کرتے، مسلمان کبھی موت کو اور موت کے ڈر کو اپنے دل کے قریب نہیں لاتے، وہ برابر امیدوں کے ساتھ، امنگوں کے ساتھ شہادت عظمیٰ کو اپنے دل و جان سے قریب کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ آج کی اس غم کی گھڑی میں کہ جب ہر طرف حضرت عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سوگواران ہیں، علماء کرام، طلباء عظام، غیرت مند نوجوانان، کارکنان، سبھی ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم اس مشکل گھڑی میں حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب، حضرت مولانا تاج محمد حنفی صاحب اور تمام ان کی جماعت کے ذمہ داران کے ساتھ ان کے غم کے برابر کے شریک ہیں، اور مولانا عثمانی شہید کی المناک، دردناک شہادت پر ہم مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں ارباب اقتدار اور ارباب سلطنت کو کہ کب تک سنی علماء کے خون کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جائے گا، اور کب تک ظلم کا بازار گرم رہے گا، اور کب تک سیاست کے نام پر، حکومت کے نام پر، حالات حاضرہ میں تبادلے کے نام پر لاشوں کی سیاست کھیلی جاتی رہے گی، اور یہ کب تک دوہری سیاست چلتی رہے گی کہ ملک کے اندر ایک عظیم جماعت کے عظیم لیڈر کو بہیمانہ انداز سے قتل کیا جائے گا، اور اس کے ذمہ داران کو کب تک کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور کون ہیں جو کہ جسم و جان کے امین تھے،
آج خاموشی سادھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی پر ظلم کا پہاڑ ٹوٹا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ اس کے باوجود احباب کا، دوستوں کا، کارکنان کا، لواحقین کا صبر کرنا اس بات کا عینی ثبوت ہے کہ ہم اس ملک کے باسی ہیں۔ یہ ملک ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اس ملک کے تمام تر مفاد ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن سوالیہ نشان کہ کب تک یہ امت یتیم ہوتی رہے گی، کب تک علماء کرام کو بے دردی سے سڑکوں روڈوں پر گولیوں کا نشانہ بنا کے ان کو پھینک دیا جائے گا اور ان کے حوالے سے کوئی سوچ و بچار تک نہ ہوگی۔ ہمیں دکھ ہے، درد ہے، فکر ہے کہ ایک شخص جو ساری زندگی اپنی جوانی حضرت اقدس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر، عثمان غنی ذو النورین کے نام پر، علی المرتضی حیدر کرار کے نام پر، پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت ازواج مطہرات کی عزت و عظمت کے نام پر جو شخص گزارتا ہے اور ساری زندگی اس کے ہاتھ میں ایک ہی علم ہوتا ہے کہ وہ ان حضرات کے تقدس کے لیے، حرمت کے لیے محنت، جستجو، لگن کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کاش وہ بل پاس ہو جاتا جو بل صدر صاحب نے روکا تو یہ تمام تر نقصانات امت کو نہ اٹھانے پڑتے۔ آج بھی وقت ہے کہ وہ جو رکا ہوا بل ہے اسے پاس کر لیا جائے، گالم گلوچ کو بند کروایا جائے، تبرہ کو بند کروایا جائے، ملک میں انارکی پھیلنے سے روکا جائے اور اس کا سد باب کیا جائے۔ اگر آج بل پاس ہوا ہوتا تو یہ نقصانات ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ کچھ عرصہ قبل شہر کراچی میں مولانا سلیم کھتری صاحب کو شہید کیا گیا، جماعت کے دیگر کارکنان کو شہید کیا گیا، اور آج ایک دفعہ پھر مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ارباب اقتدار کے لیے کہ وہ اب بھی اگر سنجیدہ نہ ہوئے تو کب سنجیدہ ہوں گے۔ اگر جن کے گھر سے کوئی نوجوان شہید ہوتا ہے، جن کے سر کی چھت ان کے سروں سے چھین لی جاتی ہے، جن کے قدموں سے ان کی زمین گھسیٹ لی جاتی ہے، کیا وہ صبر اور درس امن دیتے رہیں گے؟ اور کب تک دیں گے؟ وہ تو اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، لیکن آپ اپنی ذمہ داریوں کو کب ادائیگی کی طرف لے کے جائیں گے؟ اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ ہم لوگ شہیدوں کی وراثت کے امی ہیں، صدموں کے کسی کوہ گراں سے نہیں ڈرتے۔ ہم گلشن ہستی کو سجاتے ہیں لہو سے، کبھی کس پت جھڑ سے خزاں سے نہیں ڈرتے۔ ہم قافلے والے تو الجھتے ہیں ستم سے، چلتے ہیں تو اندیشے جاں سے نہیں ڈرتے۔ ہم جسم پر ہر شق ستم جھیلتے ہیں، زخموں کے کسی سیل رواں سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک تمام لواحقین کو، گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائیں، اللہ حضرت کی شہادت کو قبول فرمائیں، عظیم قیادت کے ساتھ ان کا حشر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔